خیر صاحب، آپ سول سروس سے وابستہ رہے ہیں جی، کیا آپ اس تاثر سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ مراد یافتہ طبقے کے لیے کام کرنے والی اشرافیہ بن چکی ہے؟ تاثر یہی ہے، جب سے یہ پرسیپشن آئی ہے کہ سول سروسز میں ملازمت کی سیکیورٹی نہیں ہے، تب سے لوگوں نے پیٹرن ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ پیٹرن ڈھونڈنے شروع کر دیے یا اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا؟ مالی فائدے اٹھائے ہیں؟ اب شروع میں ہر آدمی اپنا روزی روٹی پہ بھی خوش تھا، کام بھی کرتا تھا اور ڈسپلن بھی تھا۔ سیکیورٹی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی میرے لحاظ سے تو ایک میتھ ہی ہے، کیونکہ پرانے 1973 سے پہلے کا جو نظام تھا اور بعد کے نظام میں فرق اتنا ہی آیا ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ مجھے یاد ہے 31 مارچ 1973 کے دن سول سروس اکیڈمی کے اندر صدر ذوالفقار علی بھٹو شہید چیف گیسٹ تھے۔ وہ جب وہاں آئے تو جسٹس انوار الحق وہ سول سروس کے ایسوسیشن کے صدر تھے، انہوں نے سپاس نامہ پڑھا۔ سپاس نامے میں کچھ انہوں نے تجاویز دیں، جن میں ایک تجویز یہ تھی کہ ہمیں امید ہے کہ آئین ساز اسمبلی جو ہے وہ سروسز کو سیکیورٹی بھی دے گی۔ تو جب بھٹو صاحب نے اس کا جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ پہلا بات تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اپوزیشن نے آئین ساز اسمبلی کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ سول سروس بھی اپوزیشن کا ساتھ دے کے ڈیمانڈ کرنی شروع کر دے گی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارا اور باتوں پہ ابھی اتفاق ہو رہا ہے، لیکن ایک بات پہ اتفاق ہو گیا اپوزیشن کے ساتھ کہ سول سروس کو کوئی سیکیورٹی نہیں دی جائے گی آئندہ کے لیے۔ تو اس پہ لوگ بہت حیران بھی ہوئے۔ 10 دن بعد آئین پاس ہو گیا۔ تو آئین میں جو بنیادی تبدیلی آئی نا سروسز کے لحاظ سے، وہ یہ تبدیلی آئی کہ پبلک سروس کمیشنز جو تھے، جو 1973 سے پہلے آئینی ادارے ہوتے تھے، ان کو قانونی ادارے بنا دیا گیا، آئین سے نکال دیا گیا۔ وہ جو قانون بنے پبلک سروس کمیشن کے لیے وہ بہت کمزور اور ان کے فرائض میں کمی کر دی گئی، جو چیک اینڈ بیلنس تھا۔ اس سے فرق کیا پڑا؟ جو رول ہے اس سے رول کیسے چینج ہو گیا؟ آپ اشرافیہ کی طرف آپ کو جھکاؤ کیسے ہو گیا؟ وہ اس لیے کہ جب چیک اینڈ بیلنس تھا کہ جو گورنمنٹ کے ادارے تھے SNGAD اور اسٹیبلشمنٹ، ان کو کلی اختیار نہیں تھا ملازموں پہ۔ پہلے جب وہ کسی ملازم کے خلاف کارروائی کرنے چاہتے تھے یا ملازم کو تکلیف پہنچتی تھی مقدمے بازی کی وجہ سے، تو پبلک سروس کمیشن درمیان میں آ جاتا تھا، اس کی طرف جانا پڑتا تھا۔ کمیشن سے فیصلہ جو ہوتا تھا، اگر آپ کا خرچہ ہو گیا ہے لیٹیگیشن میں تو کمیشن وہ بھی آپ کو دیتا تھا۔ جب انہوں نے اس کو کمیشن کو ہی ختم کر دیا، اس کا وہ رول جو تھا، 100 سال سے زیادہ کمیشن جو تھے وہ 7 فرائض سر انجام دے رہے تھے انڈیا میں اور پاکستان میں بھی۔ 73 میں ان کو صرف 2 فنکشن دے دیے گئے۔ انڈیا میں کیا پوزیشن ہے اس کا؟ انڈیا مضبوط ہے ابھی تک، ان کے فنکشنز اسی طرح ہیں جو پہلے چلے آ رہے تھے، آج بھی وہ آئینی۔ تو یہ جو رویہ بار بار میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ اشرافیہ کی طرف کیوں جھکا ہوا ہے، یہ کیا ہوا؟ مطلب ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دی گئی، پروٹیکشن جو تھی وہ آپ سے چھین لی گئی، تو اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ اشرافیہ کے ساتھ مل جائیں اور عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ ایز اے AC، ایز اے DC، ایز اے کمشنر، ایز اے سیکرٹری سب چھوڑ دیں۔ یہ حتی المکان لوگ کرتے تو رہے ہیں، لیکن جب یہ نان پارٹی الیکشن شروع ہوا نا تو سیاسی جماعتوں کی جگہ افراد جو تھے وہ طاقتور ہو گئے، حلقے طاقتور ہو گئے، افراد طاقتور ہو گئے، وہاں سے جو جڑ پھڑی ہے وہ پھیلتی چلی گئی۔ اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ سول سروس میں ایک بڑی اصلاح لے کے آئیں تو آپ کون سی لے کے آئیں گے؟ بنیادی طور پر کچھ اصلاحات تو ہم نے 2014 میں کی۔ بھٹو صاحب کے زمانے کی جو بیسک ریفارمس تھیں، جنہوں نے ڈسمنٹل کیا تھا سارا اسٹرکچر اور ایک کنفیوژن ڈال دیا تھا چاروں طرف پیٹرنیج کا، جو آپ نے اشرافیہ کی بات کی ہے نا، اس کا روٹ راز یہ تھا کہ 73 سے پہلے ہر سروس کی بھرتی سے لے کے اس کی ریٹائرمنٹ تک جو کیریئر پلاننگ تھی وہ پہلے کی پتہ تھی۔ جب پبلک سروس کمیشن مقابلے کے امتحان کے لیے ایڈورٹیزمنٹ جاری کرتا تھا، اس میں دیا ہوتا تھا کہ آپ کا یہ پراسپیکٹ ہے، آپ اس طرح جائیں۔ 73 میں یہ ختم کر دیا گیا، پھر تھا جو جدھر آئے وہ لے جائے۔ لیٹرل انٹری بھی شروع ہو گئی۔ لیٹرل انٹری سے کیا نقصان ہوا؟ لیٹرل انٹری سے یہ نقصان ہوا کہ وہ ایک بیک ڈور کھل گیا سروس میں آنے کے لیے، لیکن جب یہ لیٹرل انٹری کھلی، ادھر سے ادھر سے جدھر سے مرضی آیا، کسی نے داماد بنانا ہے
تو اس کی نوکری تبدیل کروا لی، کسی نے بیٹے کو آگے لے جانا ہے تو اس کو نوکری تبدیل کرا لی۔ یہ کتنا عرصہ چلتا رہا؟ یہ چلتا رہا، ابھی تک چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے۔ بھٹو کے دور میں کام کرنے کے طریقہ کار اور آج کے دور میں کام کرنے کے طریقہ کار میں کیا فرق ہے؟ میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھاؤں، مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں، کیونکہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ ہیں اور آپ کی ایکسیس کہاں تک۔ نہیں، یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے، یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، جی بالکل، یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ براہ راست آئے ہیں یا کسی پروسیس کے ذریعے آئے ہیں، کیا یہ نہیں کرتا؟ یہ کرتا ہے، لیکن اس زمانے میں اگر بھٹو صاحب کے نوٹس میں کوئی چیز چلی جاتی تھی یا کسی کو پتہ ہوتا تھا کہ پہنچ جائے گی، اس بندے کو کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، وہ اپنی مرضی کا کام کر سکتا تھا قانون کے مطابق۔ ہم نے وہ وقت گزارا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی مری میں میری پوسٹنگ تھی پہلی، تو مری کا سب سے بڑا مسئلہ تھا پانی کا، سوائے انگریز کے زمانے کے جو ٹینک بنے ہوئے ہیں کشمیر پوائنٹ پہ، اور نتھیا گلی سے پانی آتا ہے، ڈونگا گلی سے، تو ہم نے سوچا کہ یہاں مزید ٹینک بنانے چاہیے۔ تو ایک زمین کھلی نظر آئی شہر کے اندر اوپر پہاڑ پہ، وہ کسی باسر فیملی کی تھی سیاسی طور پہ۔ ہم نے اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا کہ لینی ہے، 4 کنال زمین چاہیے تھی ہمیں۔ تو چیف منسٹر صاحب تک پہنچے، نواب صاحب اللہ بخشے انہیں، وہ چیف منسٹر تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ یہ حرکت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مری میرے میں نہیں ہے، مری کا کوئی کام رکوانا ہے تو وزیر اعظم سے پوچھیں۔ وجہ؟ انہوں نے کہا جی میرے پیسے اس نے دیے ہیں کام کرانے کے لیے، اسپیشل گرانٹس دیے ہیں کہ یہ کام کراؤ، اس کی جواب دہی وہ کرے گا، کوئی رول ریگولیشن نہیں دیا، کیونکہ ٹھیکیداروں نے بائیک آؤٹ کر دیا، پارٹی کے جو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ کام دے دو، یہ کام دے دو، انہوں نے کہا نہیں، کام دینا میرٹ پہ۔ تو فائنینس نے بھی، پلاننگ نے بھی اپنے رول ریگولیشن ریلیکس کرتے ہوئے اسپیشل کمیٹیاں بنا دی کہ آپ گفت و شنید کر کے ٹھیکے دے دیں تاکہ کام ہو، کیونکہ مری میں کام کرنے کا 365 دن میں 100 دن ہوتا تھا، باقی دن بارشیں اور برفیں ہوتی تھیں۔ تو لوگوں کو پیغام پہنچ گیا کہ یہ کام اس طرح نہیں ہو سکتا، قانون کے مطابق کام ہوگا۔ یہ قانون کے مطابق کام کیا ہوا؟ وائی چیف منسٹر چیف منسٹر نواب صادق قریشی انہوں نے کہا تھا روک دو، میری زمین نہ لی جائے، انہوں نے کہا اس نے لے لینی۔ وہاں ٹینک بنایا 50 لاکھ گیلن کا۔ کیا ضیاء الحق اور بھٹو کے درمیان اختلاف ضیاء الحق کی مدت ملازمت میں تبدیلی کے معاملے پہ پیدا ہوا؟ پہلی جو وجہ ہمیں پتہ للی وہ اتفاقاً پتہ چلی، جنرل ضیاء الحق مرحوم نے ایک دفعہ میں کھانے کے بعد، رات کے کھانے کے بعد کافی پہ بلایا ہوا تھا گھر پہ، 3-4 آدمی تھے ہم، اسٹیشن کمانڈر صاحب تھے، کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر تھے اور میں تھے۔ تو وہاں ویسی باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرے ساتھ بھٹو صاحب، آپ کے بھٹو صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو ہم میں سے کسی نے پوچھا کہ وہ اس کو آپ کو 5ویں 6 نمبر سے اوپر لائے ہیں، زیادتی کیا ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ٹینیور 4 سے 3 کر دیا۔ تقا خان صاحب تک کمانڈر ان چیف یا چیف آف آرمی اسٹاف کا ٹینیور 4 سال ہوتا تھا۔ ضیاء صاحب کے جب شروع ہوا تو پھر سارے سروس چیف کا ٹینیور 3 سال ہو گیا۔ دوسری جو وجہ تھی وہ تھی کہ بلوچستان کے مسئلے پہ بہت سیریس اختلاف ہوا۔ ڈیفنس کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ تھی مری میں۔ آپ کو شاید علم میں ہو کہ بھٹو صاحب 72 سے لے کے 76 تک اپریل کے مڈ میں مری چلے آ جاتے اور پھر اگست کے مڈ میں واپس جاتے تھے پنڈی۔ تو مری میں کیبنٹ میٹنگز، انٹر پروونشل کوارڈینیشن، ڈیفنس کمیٹی، اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی، یہ سب میونسپل ہال میں میٹنگ ہوتی تھی۔ تو ہمیں بھی 3 سال اس کو ہوسٹ کرنے کا موقع ملا۔